پاکستان نے موجودہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں مجموعی طور پر گزشتہ سال کے انہی 6 ماہ کے مقابلے میں 10% کم چاول برآمد کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان سے برآمد کیے جانے والے باسمتی چاول کی قیمت کے مقابلے میں انڈیا سے بین الاقوامی منڈیوں میں پہنچنے والے باسمتی چاول کی کم قیمت ہے۔ پاکستان سے چاول کی برآمد میں حائل ریگولیٹری مشکلات نے بھی باسمتی چاول کی برآمد کو مشکل بنا دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں پاکستان سے باسمتی چاول کی برآمد میں 38% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ کمی ایسے وقت میں واقع ہوئی ہے جب پاکستان اور انڈیا یورپی یونین میں باسمتی چاول کے جغرافیائی انڈیکیشنز یعنی GI کے حقوق پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان میں چاول کے شعبے سے وابستہ افراد اور برآمد کنندگان کے مطابق باسمتی چاول کی برآمد کے شعبے میں انڈیا کی برتری کی وجہ ان کی عالمی منڈیوں میں کم قیمت اور ان کا نئی اقسام اور پرانی اقسام کے معیار برقرار رکھنے کے لیے تحقیق کا کام ہے، جبکہ پاکستان سے باسمتی چاول کی برآمد اس کی زیادہ قیمت کے ساتھ ساتھ اس پر تحقیق کے شعبے میں بھی کمی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان نے موجودہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں مجموعی طور پر گزشتہ سال کے انہی 6 ماہ کے مقابلے میں 10% کم چاول برآمد کیا ہے۔ اس عرصے کے دوران باسمتی چاول کی برآمد میں اس وقت بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی جب اس کی برآمد 38% تک گر کر صرف 265,000 ٹن رہ گئی۔ پاکستان سالانہ 70 لاکھ ٹن سے زیادہ چاول پیدا کرتا ہے، جس میں سے 40 لاکھ ٹن برآمد کر دیا جاتا ہے، جبکہ باقی ماندہ ملک کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر گزشتہ مالی سال کی بات کی جائے تو پاکستان نے 40 لاکھ ٹن سے زائد چاول برآمد کر کے $2 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ کمایا۔ اس برآمدی چاول میں تقریباً 9 لاکھ ٹن باسمتی چاول اور باقی چاول کی دوسری اقسام تھی۔ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے چاول کی برآمد سن 2020 کے اپریل سے دسمبر کے عرصے میں 1 کروڑ 10 لاکھ ٹن سے زائد رہی، جو کہ گزشتہ سال کے اس عرصے کے مقابلے میں 80% زیادہ ہے۔ آل انڈیا رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق باسمتی چاول کی برآمد میں 29% اضافہ دیکھنے میں آیا اور یوں اس کی برآمد 30 لاکھ ٹن سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان اور انڈیا سے باسمتی چاول یورپی یونین کے ممالک کے علاوہ خلیجی ریاستوں، افریقہ اور مشرق بعید کے ممالک میں بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی باسمتی چاول کی برآمد میں کمی ایسے وقت میں واقع ہوئی جب چاول کی اس قسم کی برآمد میں انڈیا نے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے چاول کے برآمد کنندہ شمس الاسلام، جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا فرق قیمت کا ہے، جو انڈین باسمتی کا کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کے باسمتی کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا باسمتی روایتی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، جس کی ایک خاص خوشبو اور ذائقہ ہے، تاہم اس کی پیداوار بھی محدود ہے، جبکہ اس کی کاشت پر بھی لاگت زیادہ آتی ہے۔ شمس الاسلام نے بتایا کہ اس کے مقابلے میں انڈیا چاول کی ایسی اقسام بھی باسمتی بنا کر بیچ رہا ہے جو روایتی باسمتی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے کامیابی سے بیچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقسام کی پیداوار بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی لاگت کاشتکار کے لیے کم آتی ہے، جس کا فائدہ برآمدی شعبے کو پہنچتا ہے۔ ان کے مطابق قیمت کا فرق ایک بہت بڑا فرق ہے جو انڈیا کو باسمتی چاول کی ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ روایتی باسمتی نہیں ہے، جس کی کاشت انڈیا میں باسمتی کے علاقوں کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ چنئی کے علاقوں تک بھی اس کی کاشت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاول لمبا اور اچھا ہے اور نئی نسل کو روایتی باسمتی کے بارے میں پتہ بھی نہیں، اس لیے وہ اسے باسمتی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ چاول کے شعبے کے ماہر زاہد خواجہ نے تصدیق کی کہ انڈیا اور پاکستان کے باسمتی چاول کی قیمت میں فرق کی وجہ سے پاکستان کی چاول کی برآمدات متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پاکستانی باسمتی $1150 فی ٹن کے حساب سے بکنے کے لیے جاتا ہے، وہیں پر انڈیا $200 کم یعنی $950 فی ٹن کے حساب سے اپنا چاول بیچنے کی پیشکش کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیمتوں کا یہ فرق باسمتی چاول کی فروخت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈین باسمتی چاول کی کم قیمت کی وجہ اس کی کاشت اور عالمی منڈی میں پہنچنے تک اس پر اٹھنے والے اخراجات پاکستان کے مقابلے میں کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بجلی اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہیں تو ایک بہت بڑی وجہ وہاں زراعت کے شعبے کو دی جانے والی سبسڈی ہے، جو باسمتی چاول کے کاشتکاروں کے لیے سود مند ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالقیوم پراچا کہتے ہیں کہ قیمت ایک بہت بڑا فرق ہے، جس کی وجہ سے انڈیا باسمتی چاول پاکستان سے برآمد ہونے والے باسمتی کے مقابلے میں سستا فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باسمتی چاول پر تحقیق اور اس کی نئی اقسام کی دریافت پر کام بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں زیادہ کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالا شاہ کاکو میں چاول پر ریسرچ کے لیے ایک انسٹی ٹیوٹ قائم کیا گیا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسا قابل ذکر کام نہیں ہو رہا کہ باسمتی چاول کی نئی اقسام دریافت کر کے اس کی برآمد بڑھائی جا سکے۔ شمس الاسلام کہتے ہیں کہ پاکستان میں برآمد کی جانے والی مصنوعات پر 0.3% کے حساب سے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج بھی وصول کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے فنڈز کے ذریعے برآمدی شعبے کی مصنوعات پر تحقیق کر کے ان کے معیار کے ساتھ ساتھ ان میں جدت لائی جا سکے۔ ہر سال اس سرچارج کی مد میں اربوں روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں، لیکن برآمدی شعبے کی مصنوعات پر تحقیق کا کوئی کام نہیں ہوتا، جس کی ایک مثال چاول کا شعبہ ہے، جس میں آج تک ان کی اطلاع کے مطابق کوئی بھی قابل ذکر تحقیق نہیں ہوئی کہ کیسے اس شعبے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
عبدالقیوم پراچا نے بھی تحقیق کی ضرورت پر زور دیا تاکہ زیادہ بہتر بیج بنایا جا سکے، تو اس کے ساتھ انہوں نے چاول کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے پر بھی زور دیا، جو برآمدی چاول کی مجموعی لاگت میں کمی لا سکتی ہے۔ پاکستان سے چاول کی برآمد کے شعبے کی صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شمس الاسلام نے بتایا کہ پاکستان سے چاول برآمد کرنے والے افراد کی تعداد بڑھنے کی بجائے گھٹ رہی ہے۔ اگر چند سال پہلے 15 سے 2000 کے قریب چاول کی برآمد کرنے والے تاجر تھے، تو آج ان کی تعداد سمٹ کر 500 سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاول کی برآمد میں حکومتی ریگولیشنز بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔